نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لائق صد احترام بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، شان، عزت اور اعلیٰ مقام اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ درود اور سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی قدر، جس سماج اور ماحول میں ہم زندگی گزارتے ہیں اور جس انداز کی ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی پر سرسری جائزہ لیا جائے تو میں اور آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ ہم روزانہ ایسے بہت سارے گناہ انجام دیتے ہیں جس سے رب نے منع فرمایا۔ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہم روزانہ مسلسل کرتے جا رہے ہیں جس کے کرنے سے شریعت نے ہمیں روکا ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فضل اور احسان بیان کرنے کی کوشش کی جو ماہ رمضان کی شکل میں ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ تو دیکھیں، جس انداز کی زندگی ہم گزارتے ہیں، گناہوں کی سیاہی سے ہمارے اعمال نامے کالے ہو چکے ہیں، ہمارے دفتر گناہوں سے بھر چکے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، میں اپنی اور آپ اپنی، تو ہم جو رب کی نافرمانیوں کا جو سلسلہ، رب کی نافرمانیوں کا جو انداز ہم اپنائے ہوئے ہیں، تنہائی کے گناہ ہوں یا علی الاعلان جہریہ طور پر کرنے والے گناہ ہوں، گناہ کر کے لوگوں کو بیان کرنے کا جو انداز ہے، بہت سارے گناہ۔ اب گناہوں کی فہرست گنانا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ وہ کس قدر گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، وہ کس قدر لوگوں کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، رب کی حقوق کی ادائیگی میں وہ کس قدر کوتاہ ہے، نظر آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ لاکھ اور کروڑوں درجے احسان ہے کہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، ہمیں ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے رب العالمین ہمیں رمضان کا ایک مبارک مہینہ نصیب کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا، شروع ہونے والا ہے۔ 10-11 دن میں اللہ نے چاہا تو ہم ماہ رمضان کے اندر داخل ہوں گے، رمضان کی برکتوں کو پائیں گے، محسوس کریں گے۔ تو دیکھیں، رمضان کا مہینہ جب داخل ہوتا ہے تو اسلاف کیسے زندگی گزارتے تھے، ماہ رمضان کو کیسے گزارتے تھے، شریعت اسلام میں رمضان کی کیا اہمیت اور اس کی کیا عظمت بیان کی گئی ہے۔ جب اس کی اتنی عظمت اور اہمیت بیان ہے شریعت میں، تو مجھے اور آپ کو اپنا رمضان کیسے بنانا چاہیے، اس رمضان کو بہتر بنانے کی مجھے اور آپ کو کیسی فکر کرنی چاہیے، انہی چند باتوں پر آج کا ہمارا یہ مختصر سا خطبہ محصور رہے گا۔
تو دیکھیں جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ میں تلاوت فرمائی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بیان کیا کہ اے ایمان والوں تم پر روزے اللہ تعالیٰ فرض کرتا ہے۔ یہ رمضان کی اہمیت پر دلالت کرنے والی آیت ہے۔ اللہ نے ان روزوں کو کسی اور مہینے میں فرض نہیں کیے، رمضان کے مہینے میں اللہ نے روزے فرض کیے۔ روزہ ہماری اسلامی عبادت، ہماری اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے۔ جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے ایک چیز روزہ ہے، اور اس روزے کو اللہ نے اس مہینے کے لیے فرض کیا، اس مہینے کے دنوں میں فرض کیا ہے۔ یہ رمضان کی اہمیت پر دلالت کرنے والی آیت ہے۔ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے نازل فرمایا، جو قیامت کی صبح تک زندہ رہی، یہ اللہ رب العالمین کا ایسا کلام ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی یہ کتاب فرقان، کتاب ہدایت اور کتاب شفا بھی ہے۔ یہ قرآن کریم اسی مہینے کے اندر نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو دلالت کرنے والی ایک دوسری بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حدیثیں میں آپ کو سناؤں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اتاکم شہر رمضان، اللہ نے تم کو رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، یہ تمہارے لیے ہدیہ، تحفہ اور عطیہ ہے۔ شہر مبارک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو رمضان کی مبارکبادی دیا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اس مہینے میں اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب النار، ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کے حقیقی معنوں میں دروازے ہیں اور جہنم کے بھی دروازے ہیں۔ ان دروازوں کو اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر کھولتا ہے۔ جنت کے دروازوں کو ایک اور روایت میں آسمان کے دروازوں کا ذکر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر کھول دیتا ہے ماہ رمضان میں، اور جہنم کے دروازوں کو حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ محدثین جو اس حدیث کی شرح لکھتے ہیں بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول کیوں لیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کیوں کر دیے جاتے ہیں؟ تو لکھتے ہیں کہ بندوں کے اکرام کے لیے، نیک لوگوں کی اکرام کے لیے، نیک لوگوں کو ان کا مقام اور مرتبہ دینے کے لیے، بتانے کے لیے کہ تم جو کام کرو گے یہ ان کاموں کی وجہ سے، تم جو عبادت میں اب تازگی دکھاؤ گے، آگے بڑھ بڑھ کر جو نیکیاں کرو گے، ان نیکیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کرے گا، اس کے لیے اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اور جن گناہ کے کام تم اب تک کرتے تھے، جہنم کے دروازے بند کر کے رب کا یہ پیغام ہے کہ تم کو اب گناہوں سے رک جانا چاہیے، گناہوں بھری زندگی کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، بہت چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم سے بہت سارے گناہ انجام پاتے ہیں۔ بھائی بہن، والدین کے حقوق کی ہم کوتاہی کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، رشتہ داری نبھانے کا شریعت نے جو پیمانہ اور انداز بتایا ہے اس کو بھولا بیٹھے ہیں۔ بہت ساری باتوں میں غیبت، چغلی اور ادھر کی باتیں ادھر کہہ کر لوگوں کے دلوں میں فساد ڈالتے ہیں، فتنہ برپا ہوتا ہے۔ اور تجارت میں بہت سارے حلال اور حرام کی ناجائز شرطوں کو چھوڑ کر، شریعت نے جو پابندیاں عطا کی ہیں اس کو چھوڑ کر اب لوگوں کے مال کو اپنا بنانے کی بہت ساری کوششیں ہم کرتے ہیں، جھوٹ سچ کی ملاوٹ کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو ہم سے چھوٹا ہوا ہے، ایسا کوئی گناہ نہیں جو ہمارے نامہ اعمال میں درج نہ ہو۔ تو ایسے تمام گناہوں سے اپنے آپ کا پیچھا چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم کے دروازے حقیقی طور پر بند کر دیے جاتے ہیں، تاکہ بندہ رکے اور سوچے کہ جو کام مجھے جہنم کو لے جانے والے ہیں، ان کاموں سے اپنا پیچھا چھڑاؤں۔ جہنم کے دروازے اللہ تعالیٰ بندوں کی تکریم کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَتُغْلَقُ فِيهِ مَرْدَةَ الشَّيَاطِينِ، اور اس میں جو سرکش قسم کی جو شیاطین ہیں، وَتُغْلَقُ فِيهِ مَرْدَةُ الشَّيَاطِينِ، سرکش قسم کے جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید اور بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ یہ انسانوں کو بہکانے، وسوسے میں مبتلا کرنے اور ان کو گمراہ کرنے کا کام نہ انجام دے سکیں۔ لوگ ہدایت اور بھلائی اور خیر اور خوبی کے جو کام کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو ان کاموں کے کرنے میں اللہ کی طرف سے مدد آئے،
اس لیے شیطان کے وسوسے اور شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ شیطانوں کو، سرکش شیاطین کو قید اور بند کر دیتا ہے۔ وَفِيهِ لَيْلَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک احسان ہے۔ جیسا ہم نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اور فضل ہے کہ انسان کے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان عطا کرتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے پیچھا چھوڑا کر نیکی کی طرف آگے بڑھے۔ ایسے ہی ہماری اس امت کی عمریں کم تھی، ہماری اوسطاً عمر جو ہے کم ہے ہم سے پہلے والی امتوں کے مقابلے، تو اللہ رب العالمین نے ہماری کم عمر ہونے کے باوجود اس سے پہلے والی امتوں کے لوگوں سے آگے بڑھانے کے لیے ایک رات ایسی بھی رکھی ہمارے لیے جو ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے خصوصی انعام اور خصوصی احسان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا وہ تمام خیر سے محروم ہو گیا۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اس حدیث سے جو باتیں ہم لوگوں نے سنی اس میں رمضان کی فضیلت اور اہمیت پر دلالت کرنے والے ایک جملہ ہے۔ شیاطین کو قید اور بند کر دیا جاتا ہے، باقی مہینوں میں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ رمضان میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی جو کسی اور مہینے میں نہیں رکھی۔ یہ رمضان کی فضیلت پر دلالت کرنے والی مہینے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس مہینے کو شہر مبارک کہا، دوسرے کسی مہینے کو شہر مبارک نہیں کہا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کے تعلق سے کہا تو یہ رمضان کی فضیلت پر دلالت کرنے والی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث بڑی پیاری اور عمدہ حدیث ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، جس کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا۔ کہا وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ يَوْمِ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات ایک پکارنے والا یہ پکارے گا، فرشتہ آواز لگانے والا، ندا لگانے والا یہ ندا لگائے گا، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والے آگے بڑھ، وَيَا باغی الشر اقصر، اور جو گناہوں کی طرف پیچھے جا رہا ہے وہ بندے رک جا، تھم جا، ٹہر جا، رک اور سوچ کہ تو جو کام کر رہا ہے کیا اللہ رب کا حکم ہے یا رب کی نافرمانی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے یہ کام ہر روز کراتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، دیکھیں جو آدمی روزہ رکھتا ہے، قیام اللیل کی پابندی کرتا ہے، دوسروں کو روزہ افطار کراتا ہے، دل کھول کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ واجب زکوٰۃ کے علاوہ عام صدقات و خیرات کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے تعلق سے خیر و بھلائی کا کام انجام دیتا ہے، تلاوت قرآن میں مصروف رہتا ہے، ذکر اور اذکار کی پابندیاں کرتا ہے، جتنے خیر کے کام ہوتے ہیں وہ کام سارے بندہ کرے، اسی کی ندا ایک فرشتہ لگاتا ہے۔ اور وہ کام جو لوگوں کے درمیان چغلی، فساد، غیبت، جھوٹ، چوری، دھوکہ، امانت میں خیانت، یہ جتنے کام برے ہیں جس سے شریعت نے روکا ہے، یہ ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے کہ برائی کی طرف آگے بڑھنے والے رک جا۔ تو دیکھیں یہ فرشتہ ندا لگاتا ہے ہر رات رمضان کی، یہ کبھی ہمارے قانون سے اس کی آواز کبھی ٹکرائی نہیں ہے، اور ہم نے نہ کبھی اس طرح کی فرشتے کی پکار کو سنا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ یہ نبی کا فرمان ہے۔ ہمارے قانون تک فرشتے کی آواز سنائی نہیں دی، لیکن پھر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزانہ ایک فرشتہ بھلائی کی طرف آگے بڑھنے والوں کو بھلائی کی طرف آگے بڑھنے کی ترغیب دلاتا ہے، برائی کی طرف آگے بڑھنے والوں کو روکتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، ان کو آگاہ کرتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے کہا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے روزانہ آزاد کرتا ہے۔ محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں یہاں پر جو عتقاء کا لفظ موجود ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ جہنم سے بندوں کو آزادی دے گا۔ ان آزاد لوگوں کے تعلق سے لکھا کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں جہنم سے آزادی دلائی، ان کے تعلق سے لکھا وَلَن يَدْخُلَ النَّارَ أَبَدًا، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کبھی جہنم میں داخل ہی نہیں کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں
جن کو کبھی اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل ہی نہیں کرے گا. یہ ایسی آزادی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی ہر رات میں رکھی ہے. یہ اتنا عظیم مہینہ ہے جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے، میرے اور آپ کی گزشتہ زندگی کو بدلنے کے لیے آ رہا ہے. ہمارے اندر تقوی کی روح کو زندہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. ہمارے اندر روحانیت کو جگانے کے لیے آ رہا ہے. ہمارے ایمان جو کمزور نظر آتے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، اس کمزور ایمان کو طاقتور ایمان بنانے کے لیے آ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کوئی کرتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. دل کھول کر اللہ کی راہ میں بے دریغ مال خرچ کرتے تھے. جہاں خیر کا موقع ملا، جہاں مال خرچ کرنے کا مقام دکھا، وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال خرچ کرتے تھے. تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہر وہ مدرسہ جو ضرورت کا محتاج ہے، ہر وہ مسجد جو تعمیر ہو رہی ہے، یا وہ مسجد کے اخراجات ہوں، یا خیر سے متعلق کوئی بھی کام ہو، آپ کی طاقت اور استطاعت سے آگے بڑھ کر آپ دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کتنا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کے تعلق سے یہ بات بیان ہے، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمْضَانِ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا اور حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوتی رمضان کے دنوں میں، رمضان کی راتوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کے کرنے کے باوجود رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت انتہا کو پہنچتی. عربی زبان میں یہ اسلوب ہے، اجود بالخیر من ریح المرسلہ. یہ انداز بیان کیا گیا کہ آپ کیسے جود و سخا کا کام کرتے تھے، کیسے آپ سخاوت کرتے تھے. اس کی مثال عربی زبان کے اپنے انداز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں موجود ہے کہ تیز آندھیاں جیسے چلتی ہیں، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چلتے تھے. ہوا تیز بھی ہوتی ہے، ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، تمام لوگوں کو اس سے فائدہ ملتا ہے. جو کھیتیوں کے اوپر جو ہوا چلتی ہے، کھیتیاں ہواؤں کے لہلہانے سے بڑھتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیر بھی ایسے ہی بہت سارے لوگوں کو پہنچتا تھا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کا معمول تھا. خیر، صدقات و خیرات کرنا، جہاں مال خرچ کرنے کا موقع دکھے آپ وہاں مال خرچ کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا جو عمل تھا، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے، فیدارس القرآن، قرآن کا دور کیا کرتے تھے. قرآن کو دوہرا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے تھے. سلف صالحین کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، امام مالک، سفیان ثوری، امام احمد وقت کے بڑے بڑے امام تھے. لوگوں کو حق اور باطل کے درمیان فرق سکھاتے تھے، ان کے مسائل کا حل دیتے تھے. فتوے لوگ ان کے پاس پوچھنے کے لیے آتے تھے. جب رمضان کا مہینہ آتا تو یہ فتوے کی مجلسیں بند کیا کرتے تھے، علم تعلیم دینے کی مجلسیں بند کر دیتے تھے، اور قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے. یہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں رب نے قرآن نازل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو روزانہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. حضرت انبیاء علیہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سلف صالحین کا جو انداز اور معمول تھا، امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کی طرف لوگوں کی توجہ اور دلچسپی بڑھ جانی چاہیے. اسی مہینے میں اللہ نے روزے بھی فرض کیے، اسی مہینے میں اللہ نے قرآن بھی اتارا. تو رمضان کا تعلق جہاں سے روزوں کا ہے، وہاں قرآن کا بھی ہے. رمضان میں مجھے اور آپ کو قرآن کے تلاوت، قرآن سننے اور قیام اللیل ادا کرنے کی ایک پابندی کے ساتھ اپنا ٹائم ٹیبل اور شیڈیول بنانا چاہیے، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے روزانہ کی زندگی میں ہم ایک وقت ایسا نکالیں کہ دن میں ایک صفحہ قرآن کریم کا ہم روز پڑھیں. ہم میں سے ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی قرآن کریم پڑھا نہیں ہے. ان کی زندگیاں اختتام کو پہنچنے والی ہیں، عربی زبان میں ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا. ایسے میں میرے اور آپ پر یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم سیکھیں، اس کی مشق کریں، پڑھنے کا انداز سنیں، سیکھیں. کوئی عمر ایسی نہیں ہوتی کہ آپ قرآن کریم سیکھنے سے رہ جائیں. آخری مرحلے میں بھی قرآن کریم سیکھا جا سکتا ہے. عمر کے چھوٹے بچوں کو، ہماری نئی نسل کے بچوں کو، مجھے اور آپ پر یہ واجب کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ہمارے لیے جتنی ضروری ہے ان کو عطا کریں. یہ ہر مسلمان پر لازم اور واجب فریضہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے معلوم ہوا ہے.
تو دیکھیں ایک آخری بات کہہ کر، ابھی باتیں بہت ساری ہیں رمضان کی فضیلت سے متعلق، سلف صالحین اور صحابہ کرام کیسے رمضان گزارتے تھے. صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. یہ واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ صحیح اپنی سندوں کے ساتھ، علامہ البانی نے اس کے حوالے سے لکھا کہ یہ صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے. یہ واقعہ ان کا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر تھے، راستے میں ان کے لیے دسترخوان لگتا ہے، تو اس راستے سے ایک چرواہے کا گزر ہوتا ہے، تو اس چرواہے سے وہ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ آؤ اور دسترخوان میں شریک ہو جاؤ، کھانے میں شریک ہو جاؤ. سخت کڑکتی پہاڑی دھوپ، بکریوں کے ریوڑ کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ غلام بکریوں کے ریوڑ کے پیچھے بھاگتے ہوئے دھوپ میں، سخت پہاڑی دھوپ میں، وہ کہتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کو، میں روزے سے ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اتنی سخت پہاڑی دھوپ میں تم روزے سے ہو، تم کیسے روزے سے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم بکریوں کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہو اور روزے سے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے عمر کے آخری مرحلے میں ہوں. جبکہ وہ بوڑھا نہیں تھا، مرنے کی اس کی عمر قریب نہیں تھی جو عام طور پر ہوتی ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے. وقت جو ہے اس کو غنیمت سمجھ کر، غنیمت جان کر، اس میں خیر اور بھلائی کے کاموں کے کرنے کے لیے میں آگے بڑھنے کی کوشش میں آج روزہ ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب سے بڑے تعجب کرتے ہیں، اور اس کو ایک اور یہ روزہ توڑنے کے لیے، روزہ نفل تھا، نفل روزہ یہ شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے. نفل روزہ توڑنے پر شریعت نے کسی بھی طرح کی پابندی نہیں لگائی ہے. نفل روزہ تھا، فرض روزہ نہیں تھا. تو دیکھیں اس غلام کا جو نفل روزہ ہے، سخت کڑکتی پہاڑی دھوپ میں دوپہر کے وقت بکریوں کے ریوڑ کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے اور نفل روزہ رکھ رہا ہے. تو نفل روزے کے تعلق سے جب اسلاف کے اندر اس قدر اہمیت تھی، تو فرض روزوں کے تعلق سے میرے اور آپ کے اندر کس قدر ایمان کی کیفیت جاگنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر اس سے کہتے ہیں کہ تم اپنی ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور اپنے ساتھ اور اس کا گوشت بھی تم کو دیں گے، اس کا گوشت کا حصہ بھی تم لے لو. تو اس غلام نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں، میرے آقا کی ہیں، میرے مالک کی ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے امتحان کے لیے اس سے پوچھا کہ تم یہ کہہ دینا اپنے آقا سے کہ کسی بھیڑیے نے ایک بکری کھا لی. تو اس غلام نے یہ کہا کہ اگر میں اپنے آقا سے یہ کہوں گا کہ ایک بکری کو ایک بھیڑیے نے کھا لی تو پھر اللہ کہاں ہے؟ تو یہ اللہ کہاں ہے کہہ کر غلام چل دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غلام کی ایمانی کیفیت اس قدر پسند آئی کہ ایک نفل روزہ توڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، نہیں توڑ رہا ہے. سخت دھوپ میں نفل روزے کی پابندی پر لگا ہوا ہے، اس کو خیانت پر ابھارا گیا ہے، نہیں کر رہا ہے. چوری کرنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے، نہیں کر رہا ہے. تو ان کو اس غلام کی اس ایمانی کیفیت اس قدر بھا گئی کہ جب وہ مدینہ گئے واپس تو اس غلام کے مالک سے اس غلام کو اور اس کی بکریوں کو خرید لیا اور اس غلام کو آزاد کر دیا اور وہ بکریاں اس کو تحفے میں دے دیں. یہ اسلاف کے اندر پائی جانے والی ایمانی قوت تھی، ایمانی اہمیت تھی. تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے سلف صالحین کی بہت ساری زندگی میں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی موت کے وقت یہ کہہ رہے تھے کہ سخت دھوپ میں سخت پیاس جو لگتی ہے، وہ پیاس جس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ پیاس کا مزہ اب مجھے نہیں ملے گا کیونکہ اب میری موت آنے والی ہے. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سخت دھوپ کی سخت پیاس جو پیاس لگتی ہے، وہ پیاس میں جو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اس تکلیف پر بندہ صبر کرتا ہے، رب سے ثواب کی امید رکھتا ہے کیونکہ وہ روزے سے ہے. یہ تکلیف اب مجھے نہیں لائق ہوگی کیونکہ میری موت کا وقت آ چکا ہے. یہ اسلاف ہمارے ایسے رمضان گزارتے تھے، ان کے اندر ایمانی کیفیت بڑھ جاتی تھی. رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو اس کی تیاری اور ترتیب کرنی چاہیے. اس کے لیے جو لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ رمضان میں ہم کو کیا کیا کام کرنے چاہیے، رمضان کے آنے سے اور رمضان کے ختم ہونے تک ہماری زندگی میں کن کن چیزوں کی تبدیلی آنی چاہیے، اس کا مجھے اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے. اپنے اپنے طور پر میں ایک شیڈیول آپ کو دوں، اس پر آپ چلیں، یہ ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا لائحہ عمل طے کر سکتے ہیں، کون سا شیڈیول آپ اپنا سکتے ہیں جس سے آپ کی فرائض بھی ادا ہوں، نوافل بھی ادا ہوں،
اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ جو جو کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ ہم میں سے جو پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانی کو دور فرمائے، شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر کل مسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔